توفیق کا دروازہ بندوں پہ 6 ریزنز کی وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک اشتغالہم بالنعمہ ان شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتوں میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ شکر رب العالمین کا بھول جاتے ہیں. جو رب سے میں گاڑی مانگتا تھا رب نے مجھے دے دی, اب میں اس گاڑی کو تو انجوائے کر رہا ہوں لیکن میں رب کا شکر اس پہ ادا نہیں کر رہا جو اس نے مجھے نعمت دی ہوئی ہے. یا ورسٹ سچویشن ہے کہ میں اس گاڑی کو رب کی معصیت میں اور گناہوں میں استعمال کر رہا ہوں. ہیلتھ جو رب نے مجھے دی ہے اس کو دین کے لیے نہ اسپینڈ کرنا, اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو دین کے لیے نہ استعمال کرنا, اس پہ شکر نہ ادا کرنا. اشتغالہم بالنعمہ ان شکریہ. اتنا بزی ہو جانا نعمتوں کے پلیجر میں, نعمتوں کے استعمال میں کہ انسان شکر سے غفلت اختیار کر لے. سیکنڈ پوائنٹ, علم کی طرف رغبت رکھنا اور عمل کو چھوڑ دینا. یعنی ویری پیشنیٹ اباؤٹ نالج, کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, لیکچر سن رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, بٹ عمل پیچھے ہے. واللہ دس از دا فتنہ آف 21st century. اس دور میں ہم لوگ آج رہ رہے ہیں جس میں علم کے لیے رغبت ہے جسٹ ٹو اسپیک اینڈ شو آف اینڈ ڈیبیٹ اینڈ پوسٹ اینڈ گیو لیکچرز اینڈ واٹ ناٹ, پوسٹ ویڈیوز. عمل کو بالکل نیگلیکٹ کیا ہوا ہے کہ یار چلو یہ تو کر لیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ آگ کو بھڑکایا جائے گا 3 لوگوں کو, اس میں سب سے پہلے پھینکے. ایک کون ہے جو قاری ہے, ویل نون, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ماشاءاللہ لوگ تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اسے کہ تو نے کیا کیا ہے. اللہ میں نے قرآن کی خدمت کی, قرآن کو پھیلایا, قرآن کو پڑھا. کذبت, تو نے جھوٹ بولا, تو نے اس لیے کہا کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں, بڑا پڑھا لکھا کہیں, بڑا نالجبل کہیں. وہ جہنم میں سب سے پہلے ڈال دیا جائے گا آگ کو بھڑکانے کے لیے. تھرڈ پوائنٹ, وہ تاخیر توبہ, گناہ کی جلدی کر لینا اس کو بے پرواہی کے ساتھ, بینگ کوئک, اور توبہ میں تاخیر کرنا, مایوس ہو جانا یا جنرلی تاخیر کرنا. آج کل کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں بہت جلدی کر دیتے ہیں. کسی دوست نے پکارا, کسی دوست نے پارٹی تھرو کی, کسی دوست نے کسی زنا کی یا شراب کی یا LSD کی یا کسی بھی گناہ کی دعوت دی, فوراً سے ہاں یار پریولیجڈ فیل کرنا کہ یار آئی ایم آنرڈ کہ تم نے مجھے بلایا ہے. وہ تاخیر توبہ, اور توبہ کی تاخیر کرنا کہ یار شادی کے بعد نماز شروع کریں گے, ایک دفعہ گریجویشن ہو جائے نا اس کے بعد پردہ کروں گی میں, ایک دفعہ باہر سے پڑھ کے پاکستان چلا جاؤں نا پھر I'll start practicing دین. ڈیلے. چوتھی چیز, اچھے دوست رکھنا بٹ ان کو امیٹیٹ نہ کرنا. You just feel like special that you hang out with فلاں شیخ اور مفتی اور XYZ people, but you don't act. آپ کی نمازوں میں سستی ہے اور نیکیوں میں سستی ہے, but you just wish to hang out with them. 5واں پوائنٹ, کہ دنیا ان سے دور بھاگ رہی ہو اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ لوگ جو صرف دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا, یعنی جس کو مزید کی لالچ ہے نا, وہ بڑا غریب انسان ہے. مزید کوئی شخص آپ نے ایسا دیکھا جو کہ یار آئی ایم ڈن, اب میں نے اتنا کمانا تھا کما لیا, بس جتنا منتھلی کما رہا ہوں اتنا کافی میرے لیے. نہیں, آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھی سونے کی مل جائے نا, وہ دوسری کی خواہش کرے گا. انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اینڈ 6th پوائنٹ از, جو مجھے اس پوائنٹ پہ لا رہا ہے, وہ یہ کہ آخرت اتنے قریب آ رہی ہے, وہ معرضون عنہا, اور یہ دور بھاگ رہے ہیں آخرت سے. یعنی موت کا ٹائم, قیامت کے دن ان کے قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. ہر گزرتا ہوا سیکنڈ ان کو موت سے قریب کر رہا ہے, اور یہ مزید برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں, گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں, اور دنیا کی محبت اور لالچ کے دل میں آتی جا رہی ہے. ہم ایکسپیکٹ تو یہ کرتے ہیں کہ یار موت کے قریب انسان اچھا ہو جائے گا, لیکن اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر انسان اپنے آپ کو ٹرین اور ٹیم نہ کرے نا, تو انسان کی ایج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 خواہشات اس میں مزید بڑھتی جاتی ہیں. ایک ٹو لیو اے لانگ لائف, اور دوسرا پیسے سے مال سے محبت. تو کیا کریں, موت کو یاد کریں. اکثر ذکر حازم اللذات, موت کو کثرت سے یاد کریں, جو کہ ڈسٹروائے کر دیتی ہے پلیجرز کو, ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو. میک آخرہ یور پرائورٹی. دنیا آپ کے پاس آ جائے گی, واللہ اٹس ویری ایزی فار اللہ رب العالمین ٹو ٹیک کیئر آف یور دنیا. میک آخرہ یور پرائورٹی.